خدا کے نام سے اس تربیتی اجتماع کا آغاز کریں گے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں تلاوت قرآن کریم کے لیے نبیل ناصر بھائی سے کہ وہ یہاں آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نبیل ناصر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان الحمدللہ پاکستان کے بڑے مایہ ناز بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ آج اس تربیتی اجتماع سے اپنے علم سے ہمیں منور فرمائیں گے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں پاک سے زمین پارٹی کے اس پلیٹ فارم پہ، جہاں پر ہر 15 دن کے بعد آنے والا جو ہفتے کا دن ہوتا ہے وہاں پر 8 سے 9 کا یہ اجتماع ہے۔ ہر 15 دن کے بعد پاکستان میں شاید ہی کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہو جہاں پر کارکنوں کو دنیا کے تمام معاملات کے حساب سے اچھا انسان، قابل انسان، بہتر انسان بننے کی اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے، اللہ کے تعالیٰ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اور یہ اس کی کوئی نہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بس کا کرایہ دیا جاتا ہے، نہ کوئی، سب لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کر جو ہے وہ آتے ہیں، سب لوگ ہمارے کارکنان ذمہ داران جمع ہوتے ہیں، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو۔ یہ آج ہمارا 24واں ہمارا یہ اجتماع ہے الحمدللہ، اور اس بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اور مفتی صاحب کے سامنے اور آپ کے درمیان اور مفتی صاحب کے درمیان میں مزید حائل نہیں رہوں گا، اور میں شکر گزاری کے ساتھ بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج ہم مفتی صاحب کو یہاں پر بہت غور سے سنیں گے، اور ان کی علمی قابلیت سے ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں کے سامنے مفتی نور رحمانی صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضرت آئیے اور اجتماع سے خطاب فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمیع ہے۔ کیسا سننے والا ہے، کیونکہ جب سمیع کا آپ معنی دیکھیں تو بہت سننے والا، خوب سننے والا، ایسا سننے والا کہ اندھیری رات ہو، کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، وہ مشکل میں میرے خالق کو پکارے طرف سنتا ہے۔ وہ رازق ایسا کہ آسمان والوں کو رزق دیتا ہے، زمین والوں کو رزق دیتا ہے۔ زمین کے اندر کوئی چٹان ہے، اس چٹان کے اندر کوئی ننھا کیڑا ہے تو میرا پروردگار اس کو رزق دیتا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسا بصیر ہے، وہ ایسا علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، بلکہ علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، جس کو تم شعوری حالت میں نہیں جانتے، میرا خالق اس کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمام تعریف اس خالق، مالک، رازق کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ الحمدللہ علی احسانہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور مجھے بڑی خوشی ہے۔ ذہن میں کچھ اور ایک تصور تھا، مگر یہاں بیٹھنے سے پہلے جب میں انیس بھائی کے ساتھ اور مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ بیٹھا تو پھر ذہن کچھ اور ہو گیا، تو ذہن کچھ اور بنا کے آیا تھا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور بات کی جائے، تاکہ یہاں ایک انوائرمنٹ جو کریٹ کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میرے چاروں طرف پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک ہیلدی، ایک روحانی، ایک اسلامی سسٹم، انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بار بار اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ یہ سسٹم کیوں کمزور ہے؟ دیکھیں، میں بالکل آسان الفاظ میں بات کروں گا تاکہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے یوتھ بہت ہے، نوجوان طبقہ بہت ہے، اور یہاں بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں چاروں طرف، کچھ نوجوان نہیں تو جوان ضرور ہے تو جوان ہیں ہمارے یہاں پہ چاروں طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا جو وائی فائی ہے وہ آن ہے اور 24 آورس آن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اس سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا؟ وہاں کی رحمت، دیکھیں، اب موبائل دیجیے، یہ موبائل ہے، یہاں بہت ہیوی قسم کا بوسٹر لگا ہو اور آپ کو اس سے کنیکٹ کرنا ہو تو کس طرح کنیکٹ کریں گے؟ پاسورڈ ہوگا، سب سے پہلی چیز ہوئی پاسورڈ۔ تو پاسورڈ یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے موبائل کے اندر کوئی وائرس نہ ہو، اگر وائرس ہوا تو آپ اس سے کنیکشن نہیں کنیکٹ کر پائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کا 24 آورس ایک خاص سسٹم چل رہا ہے، آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے۔ وہاں کا تو سسٹم مضبوط ہے، مسئلہ ہے یہاں کا سسٹم کمزور ہے۔ یہاں جو ایک سم لگی ہوئی ہے اس میں ایرر ہے، اس میں جھوٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، کسی کی کندھے پہ چڑھ کر یہ سمجھنا کہ میں صاحب عزت ہو جاؤں گا، معذرت کے ساتھ۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جس کے قریب ہو جائے وہ عزت دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے تو ہر کام اللہ کے لیے۔ میں بھی بیٹھا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو ان کی تھاٹس ہیں انیس بھائی کی، تو انہوں نے کہا ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کل میری بات ہوئی تو نبی صاحب نے مجھے ٹاپک دیا تھا، کیا ٹاپک کیا تھا؟ پاکستان میں کارکن کا کردار۔ اب ذرا توجہ سے میری بات سمجھنا، ہم نے عبادت کو مخصوص کر دیا ہے، صرف نماز پڑھ لی تو عبادت، صرف حج کر لیا تو عبادت، صرف روزہ رکھ لیا تو عبادت۔ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ تو ایک قرآن عبادت کہتے کسے ہیں؟ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کے دین کو سمجھیں گے، اللہ کے مخلوق کے کام آئیں گے، تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اللہ کے ہاں عبادت بطور عبادت آپ شمار کیے جائیں گے، آپ بطور عابد شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک غافل نہیں ہوں گے۔ مسجد میں ہو، توجہ سے، مسجد میں ہو، وہاں دنیاوی بات کریں گے تو مسجد میں ہونے کے بعد بھی آپ بطور عابد نہیں ہوں گے، مگر کہیں بھی بیٹھے ہو اور رجحان اللہ کی طرف ہوگا، نیت اللہ کی طرف ہوگی، تو کہیں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے زیر سائے ہوں گے۔ آپ اللہ کی عبادت میں شمار کیے جائیں گے کہ یہ بندہ میری عبادت میں۔ تو ایک سیاسی کارکن کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے نیت، اس کی نیت خالص ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، اب میں آپ کو اور آسان الفاظ میں، اب میں آپ کو دلائل دوں، آرگومنٹس کروں، شاید آپ میری بات نہ سمجھیں، میں بالکل آسان کر دوں۔
آئے اس موبائل کی طرف. اب اس میں ہمیں کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. مجھے بتائیے آپ نے پاسورڈ ڈالا 2424, آپ بھول گئے تو کیا یہ موبائل کھل جائے گا؟ کیوں؟ پاسورڈ غلط ڈالا. تو آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں نیت خراب آ گئی تو اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جائے گا. جو آپ کنیکٹ تھے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو فرسٹ آف آل آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پاسورڈ صحیح طریقے سے لگ سکے. آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اکثر اوقات ڈسکنیکٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ سے ہر کام اپنی منشا کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, دولت کے لیے. اگر کوئی بھی کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور خاص طور میں انسانی خدمت کے لیے کریں گے. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود, اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر موجود, اللہ کے نبی, اللہ اکبر. صحابی آئے, سامنے موجود ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ مجھے فلاں کام ہے, آپ میری مدد کیجیے, تو میں مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ کر اس بندے مومن کی خدمت میں جاؤں گا. اور ایک نماز کا ثواب وہاں 50,000 نمازوں کے برابر ہے. کتنا؟ 50,000 نمازوں کے برابر, جہاں نماز پڑھنے کا ثواب ہو اور اعتکاف ہو. کہ جب آپ اللہ کی نیت کے لیے کہیں, اصل میں ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے. ہم تو یہاں اعتکاف بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. یہاں تو حج بھی حاجی ہو جائیں, یہاں تو حفظ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرے بچے کا نام حافظ آ جائے تاکہ میرے کالر کھڑے ہو جائیں. بہت معذرت کے ساتھ. یہاں تو تلاوت قرآن بھی اس لیے کی جاتی ہے بآواز بلند مسجد کے اندر کہ لوگ اس کو پارسا سمجھیں. بہت معذرت کے ساتھ. اگر نیت اس طرح کی ہو تو پھر کوئی چیز, کیونکہ اللہ تمہارے دل کو جانتا, جس کو کوئی نہیں جانتا میرا خالق جانتا ہے, میرا رازق جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے. تو نیت صاف, نیت خالص, وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے. اب اعتکاف کا ذرا ثواب سن لیجیے. کوئی شخص اللہ کے لیے اعتکاف کرے مسجد میں تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے برابر راستہ دور کر دیا جاتا ہے, اور 1 خندق زمین اور آسمان کے برابر ہے. جب اتنی بڑی خندق ہو جائے گی تو وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر ہوں اور کوئی شخص میرے پاس خدمت کے لیے آئے تو میں مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں, کیونکہ جب میں اس کے پاس جاؤں گا, حدیث رسول ہے, جب بندے کے پاس اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے تو اللہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف رکھیں, اور جو کام بھی کریں گے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں گے. اپنے اندر عاجزی اور انکساری لائیں گے. بہت معذرت کے ساتھ, ہم میں جب کسی کو کوئی اسٹیٹس ملتا ہے, کوئی عہدہ ملتا ہے, شہرت ملتی ہے, تو جو اندر کا خالی انسان ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اس گلاس میں وہی کچھ نکلے گا جو اندر ہو. تو خدا کے لیے اپنے اندر سے اکڑ کو, تکبر کو نکال. اللہ کے نزدیک جو عاجز بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں, جو قرآن مجید فرقان حمید کی. اور جس کی گردن میں سریا ہو اللہ اس کی پکڑ شدید کرتا ہے. اگر یہ درخت سیدھا کھڑا ہوا ہو تو تیز ہوا چلے گی, جڑ سے اکھڑ جائے گا. اگر اس میں جھکاؤ ہوگا تو یہ ہوا کو برداشت کر لے گا. تو اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو بولیے پیدا کرنا ہے. جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنا. یہ وہ تمام باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ بنائی تھی تو کچھ اس کے اصول متعین کیے تھے. یہ ریاست مدینہ جسے ہم کہتے ہیں نا, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ, ریاست مدینہ. اور ریاست مدینہ کو سمجھو تو صحیح, اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا. صحابہ کو اسی طرح نبی پاک بیٹھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر سکھایا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, رزق کون لاتا ہے؟ آتا اللہ کی طرف سے, مگر فرشتہ. کون لاتا ہے؟ برکت کون لاتا ہے؟ فرشتہ. کم نوازی کون لاتا ہے؟ زور سے بولی, فرشتہ. شفا کون؟ بے شک شفا اللہ دیتا ہے, اور کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ فرشتے کے ذریعے نا. اب آپ نے جھوٹ بولا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی منہ کی بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے، 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے دن میں 10 بولے تو کتنے ہو گیا؟ 10 ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، سکون آئے گا، شفا آئے گی۔ جب شفا نہیں آئے گی تو بیماری آئے گی، جب رحمت نہیں آئے گی تو پریشانی آئے گی۔ آج آپ کے پاس پیسہ اچھا خاصا ہے، اچھے موبائل ہیں، اچھے گھر ہیں، سکون نہیں ہے، پریشانی بہت ہے، تکلیف بہت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ اور اس میں ایک وائرس کیا ہے؟ جھوٹ۔ بولیے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بالخصوص جس کے ماتحت ہم ہیں اس سے ضرور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ ہمیں بولنا ہی نہیں۔ ہم اصل میں بہت معذرت کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کروں گا، بہت معذرت کے ساتھ، اجازت نہیں دیتا یہ ممبر کے میں سے بات کروں، مگر کہ آپ یہاں کراچی کے رہنے والے ہوں، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، ہمارے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے گھمانے کے لیے ٹوپی، استغفر اللہ، اور ہم فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، دیکھا تمہارے بھائی نے کیسے گھمایا، دیکھا انداز، دیکھا یہ تمہارے بھائی کا۔ آپ بندے کو خوش کر رہے ہیں، وہاں آپ سے اللہ ناراض ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ جو آپ اللہ کی جو رحمت، دیکھیں یہاں جب موبائل چلاتے ہیں نا، آپ یہاں بوسٹر لگاؤ تو آپ یہ سمجھ لیں پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہیلتھی انوائرمنٹ، جو چاروں طرف اس کی جو ہے ریزسٹ نکل رہی ہوتی ہے، جس سے موبائل کو آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جھوٹ بولا تو فرشتہ چلا گیا، جب فرشتہ چلا گیا تو پھر 2 گروپ ہیں، ایک اللہ کا گروپ ہے اور دوسرا، زور سے بولیے، تو شیطان قریب آ گیا۔ جب شیطان قریب آئے گا تو پریشانی، غم، تکلیف، آزمائش لے کر آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی کو فوقیت دیں۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، جب ہاتھوں کو بلند کرتے تھے ان کی دعا اللہ قبول کر لیا کرتا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیے آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں، کیا اس میں اعظم آپ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرتا؟ آپ جو ہاتھوں کو بلند کرتے اللہ دعا قبول کر لیتا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور میں رسول کا قول ہے، میں نے زبان کی طرف ہاتھ لگایا، کہا میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میرے رب نے میری باتوں کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سچائی کا ساتھ دیں اور سچ بولیں، بولے انشاءاللہ، معاف کرنا سیکھیں۔ بالخصوص جب کسی بھی تنظیم کے اندر جائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص جب آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوں، کوئی غلطی کریں تو اس کو اچھے اور آسان انداز سے سمجھائیے، اس کو بتائیے تاکہ وہ اس کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کو جو شدید ناپسند ہے وہ یہ کہ مومن کا دل توڑنا۔ ذرا میری بات غور سے سنیے گا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، کتاب میں پڑھا تھا کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پہ لشکر کشی کی، آپ کو شہید کیا۔ جب اس پر اٹیک ہوا وہ وہاں سے نکل کے بھاگا، بہت دور دوڑتے دوڑتے، گھوڑا دوڑاتے بہت دور نکل گیا، تو ایک ریگستان میں اسے ایک خیمے میں ایک نوجوان نماز پڑھتے ہوئے نظر آیا، اترا، پانی کی پیاس تھی، العطش العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی، کہنے لگا۔ وہ نوجوان جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، اس نے نماز ختم کرنے کے بعد پانی کا کٹورا دیا، یہ پیاسا اتنا تھا فوراً پی گیا، دوسری مرتبہ مانگا، پھر دے دیا، ثلاثہ مرہ، تیسری مرتبہ دیا تو جیسے ابن زیاد نے سر اٹھا کر دیکھا شرمندہ ہو گیا، کیونکہ جس کے بابا کا سر قلم کیا تھا، شہید کیا تھا، وہی حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین تھے۔ ابن زیاد نے کہا
کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ جب یہ جملہ کہا تو امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہا پھر؟ کہا وہ تیرا ظرف تھا اور یہ آل محمد کا ظرف. تو یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کے نیک بندے تھے, دوست سے بہت غلط کام ہو گیا. ایسا دوست سے ایسا غلط کام ہو کہ کسی اور سے ہوتا تو شاید وہ مار دیتا, مگر دوست تھا. اچھا ہم بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں, اور کراچی کے شاید موسم اتنا تبدیل ہو چکا ہے کہ ہم بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں. کوئی کسی کو یوں دیکھے نا, یہ بھائی بیٹھے ہیں ہمارے, میں ان کو غور سے دیکھوں, کچھ دیکھتے نہیں, اور شاید میں نے کچھ غلط اینگل سے دیکھ لیا تو یہ بھی ناراض ہو جائیں گے. میں ناراض ہو جاؤں اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا. مطلب برداشت ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے. جو برداشت اللہ کو بہت پسند ہے بندے کو پسند نہیں ہے. جو چیز اللہ کو صبر پسند ہے بندے کو پسند نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے وائی فائی میں ہم کیوں نہیں آتے. دوست سے غلط کام ہو گیا, جیسی وہ دوست سامنے آیا نا, توجہ سے میری بات سنیے, جیسی دوست سامنے آیا ایک دم اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی. اس نے فوراً کہا جا میں نے تجھے آج اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف کیا. جا میں نے تجھے آج اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کیا. کچھ عرصے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو ایک اللہ کے ولی کے خواب میں آیا. اللہ کے ولی نے پوچھا, اس نے ایک بندے نے پوچھا, بتا تیرے ساتھ رب کائنات نے کیا کیا؟ اور جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب نے کہا تو نے میرے بندے کو یہ کہا تھا کہ جا میں نے تجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف کیا, جا میں خالق ہو کے کہتا ہوں جا میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا. معاف کرنا سیکھیں, ہم معاف نہیں کرتے. ایک کارکن کی ذمہ داری ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے معاف کرے اور اپنے بھائی کو بہت محبت سے بہت پیار سے ذلیل کر کے نکالے. کہ بھائی جاؤ رشتہ ناتا سب ختم. کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا دوست بن جائے, آپ اللہ کے دوست بن جائیں. تو دوستو ایک قرآن کی آیت پڑھو, اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کیونکہ شاید میں کافی ٹائم لے چکا ہوں. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان سب سے کہیے, بتائیے ان کو, ذرا کہہ دیجیے آپ ان سے کیا بات کیا ہے. تحبون اللہ, اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, فاتبعونی, انہیں چاہیے آپ کی اتباع کریں, آپ کی اتباع کریں. اچھا پروردگار عالم, اگر میں رسول کی اتباع کروں گا تو ہوگا کیا؟ کہا پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے, تم اللہ کے دوست بننا چاہتے تھے, فاتبعونی, اگر تم نے رسول اللہ کی اتباع کر لی تو پوری کائنات کا خالق تمہارا دوست بن جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں, جب کسی کو دیکھے تو مسکرا کر دیکھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر دیکھتے ہیں. ذاتی مفاد نا, ہم کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں ذاتی مفاد کے چکر. ارے بھائی ذرا ان سے ملتے ہیں, بھائی فرحان صاحب سے ذرا گلے میں ملو بھائی, ذرا بڑے آدمی ہیں, ذرا کچھ کام نکل جائے گا. یا حسین بھائی سے ذرا ہاتھ ذرا اچھی طرح مسکرا, کیسے ہیں آپ؟ کوئی غریب دیکھ لیا, ٹھیک ہے جاؤ, جس سے کام نہیں نا, ایسے ہی عادت ہماری. تو جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, میں یہاں آیا ہوں مثال کے طور پر, یہاں بیٹھے ہمارے بھائی بیٹھے, زاہد بھائی بیٹھے, میں گیا ان کے پاس اور اللہ کی رضا کی خاطر میں نے ان سے سینے سے لگ گیا. اب سنیں, جب کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر جاتا, مقصد اللہ کے لیے ہو, سنیے گا توجہ سے, اگر آپ یہاں آئیں اللہ کی رضا کی خاطر اور آپ یقیناً ایک دوسرے سے گلے لگاتے ہیں, ملتے ہیں. اب اس پہ حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مومن معانقہ کرتا ہے, گلے ملتا ہے, ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو سینہ صاف کر کے, مومن کے سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. بہت
بدتمیز ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک، اور بدبخت ہوتے ہیں کہ جو سینے میں کینہ رکھے۔ اچھا کینہ کیا ہے؟ کینہ یہ کہ میں کسی کے لیے دل میں برائی رکھوں، مجھ سے کسی نے کوئی غلط کام کر دیا اور میں نے دل سے معاف نہیں کیا اور دل میں رکھا، تو جس کے سینے میں ہوگا کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو اپنے سینے کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ جو اللہ کی جو رحمت کا وائی فائی ہے آپ اس سے کیا ہو جائیں؟ کنیکٹ ہو جائیں۔ تو ایک اچھے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دل سے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، اور اچھا لہجے کے اندر، گفتگو کے اندر مٹھاس لے کے آؤ۔ وقول للناس حسنا، ایک اچھا بندہ، ایک اچھا شہری، ایک اچھا کسی بھی پارٹی کا کارکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے لہجے کے اندر مٹھاس ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ، میں اور آپ اکثر یہیں کے رہنے والے نا، ہم بات کم کرتے ہیں اور لڑ زیادہ مارتے ہیں، طنز ہوتا ہے، جس سے جماعتوں کے اندر اب ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے۔ جو اپر لیول کے لیڈر اور نیچے کے جو کارکن ہیں اس میں جو دوریاں آتی ہیں اس میں طنز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب طنز بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوریاں آنا شروع، کیوں؟ دل کے اندر بال آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھے سے کام کرو، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے تھے، ہر ایک کو عزت دیتے تھے، ہر ایک کا احترام کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کبھی طنز نہیں کر سکتا، اگر مومن ہے تو پھر طنز نہیں کرتا ہوگا، اور طنز کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آج کے بعد سے کبھی طنز نہیں کریں گے، کسی کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے، ڈی ویلیو نہیں کریں گے۔ جس کو آپ ڈی گریڈ کر رہے ہیں، جس کو آپ ڈی ویلیو کر رہے ہیں، ہو سکتا اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو بہت ہو۔ تو دل کا حال اللہ جانتا ہے، تو ہمیشہ وقول للناس حسنا۔ اچھا ایک لوگوں میں بڑی ایک انداز ہوتا ہے ان کا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں یا اپنے ماتحتوں کو سمجھاتے ہیں یا ماتحت اپنے سے نیچے لوگوں کو بات کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ارے بھائی میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں، کسی کو لگتی ہے بری تو لگ جائے، میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں، میں تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں، اور بھائی کسی کے دل ٹوٹتا ٹوٹ جائے میں تو ایسی بات کرتا ہوں۔ اب بندے کو راضی کر رہے ہیں یا اللہ کو؟ اللہ تو اس انداز کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی۔ اب میں دل میں ایک خیال آ رہا ہے، یہاں پھر ایک ذہن میں ایک بات سیدنا امام حسن اور امام حسین کی آ جاتی ہے، کس طرح تربیت کی سیدنا علی نے اور بی بی فاطمہ نے، کس طرح تربیت کی۔ دیکھیے تربیت، ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو پراپر انداز میں ٹائم نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کا جو خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، بچوں کو ٹائم دیتا ہے۔ 4 اور 5 سال کے مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، ایک بزرگ ہے جو غلط وضو کر رہے ہیں، کیونکہ اماں جان نے بات بتائی تھی حسن اور حسین کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ یہ تمہارے نانا کی بات ہے، جو دل توڑے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن نہیں ہوگا وہ اللہ سے دور ہے۔ بات دل میں دماغ میں، دیکھا غلط وضو کر رہے ہیں، ہم جیسا ہوتا ہے جا کہتا بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے وضو کرنا بھی نہیں آتا، یہ ہمارا بچہ ہوگا مگر وہ علی کا لال ہے۔ حضرت ذرا وضو دیکھیں ہمارا، جب امام حسن اور امام حسین نے وضو کیا تو اس بزرگ نے ماتھا چوم کر کہا کہ نبی کا نواسا ہی ہو، ایسا ہوتا ہے مجھے بیٹا تم نے وضو کرنا سکھا دیا۔ تو آپ کا جو عملی کام ہے نا، عمل سے اس سے لوگ سیکھیں، آپ کی گفتگو سے سیکھیں، اور آپ کے بولیے عمل سے۔ کبھی کبھی بندہ کچھ نہیں کہتا، اس کا عمل سب بتا دیتا، اور لوگ پہلے عمل سے مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اب
معذرت کے ساتھ اب میں کوئی ایسی بات کروں گا آپ کہیں گے سیاسی پارٹی میں ایسی بات کر دی. کوئی ناروے میں کوئی قرآن مجید فرقان حمید جلائے, سارے لوگ دھرنے دے رہے ہوتے ہیں, تو تم قرآن پر عمل کر رہے ہو؟ تم قرآن کے حلال کو حلال جانتے ہو؟ تم قرآن کے حرام کو حرام جانتے ہو؟ تمہارے کرتوت ایسے ہیں, تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. قرآن تو اللہ کے 24,000 میسیجز تھے جو اللہ نے اپنے نبی کو کیے تھے. آج مجھے آپ سے محبت ہو نا, مجھے ان سے محبت ہو, ان سے محبت ہو, ان سے محبت ہو, ان سے محبت, میں میسیج کا انتظار کرتا ہوں کہ کب میرے پیارے کا میسیج آئے گا. اسی طرح میرے رسول اللہ کے میسیج کا انتظار کرتے تھے. یہ قرآن میسیجز ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے دوستو, ہمیں اللہ کے میسیجز کا نہیں پتا. ہم اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے فرینڈس کے میسیج کا انتظار کرتے ہیں. کبھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو نیت کریں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دنیا میں سب سے بہترین کتاب قرآن ہے جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی. اور قرآن کا موضوع پتہ کیا؟ انسان ہے. کیا ہے؟ 6,666 ورسز آیتیں ہیں. اونلی 500 آیا 500 جو آیتیں وہ صرف فقہ سے متعلق ہیں. باقی 6,100 آیت جو ہیں وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں آ کے بیٹھا, نماز پڑھ کر جب میں اوپر گیا تو فرحان بھائی سے بات ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے دن سے میری ملاقات ہوئی وہ انیس بھائی. پورا ایک بات کرتے کرتے جو ایک ذہن ان کا یہ تھا کہ کس طرح بندوں کو اللہ کے قریب لے کر آئے. اگر یہی ان کی سوچ ہے دنیا میں ان کو کچھ ملنا نہ ملے. دیکھیں میں کیونکہ ایک عالم دین ہوں, ہمارا جو چیز ہے وہ آخرت پر ہے, مگر دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے. دنیا میں کچھ ملنا نہ ملے, اگر ان کی نیت یہ ہے کہ ان بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو ایمان یہ کہتا ہوں جس بندے کی یہ نیت ہے کہ بندے سدھر جائیں, بندے اللہ کے قریب آ جائیں, اللہ کے احکامات پر چلیں, تو اللہ تمہارا استقبال کرے گا. پوری کائنات کا خالق مالک رازق تمہارا استقبال کرے گا. کیونکہ تم, اور ایک بات یاد رکھنا, لوگ سیاست کو گالی دیتے ہیں. سیاسی کارکن ہو فرحان صاحب, آپ تو بزنس مین تھے, سیاسی کارکن بن گئے, سیاست میں آ گئے اور آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. دو زاویے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. ایک پازیٹیو اور نیگیٹو. یاد رکھنا سیاست یہ انبیاء کی وراثت میں سے ایک اہم کام ہے. اگر تم اللہ کی رضا کے لیے سیاست کرو گے, اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو گے, سیاست اس نیت سے کرو گے کہ مخلوق کو فائدہ ہو, تو جب تک تم زندہ رہو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی رہے گا. کیونکہ تم نبیوں والا کام کر رہے ہو, تم ائمہ کا کام کر رہے ہو, تم اولیاء کاملین کا کام کر رہے ہو. تو قرآن کی سب سے پہلی آیت پڑھی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے اسسٹنٹ بنایا سیدنا آدم علیہ السلام. تو آپ سیاسی ورکر ہیں, اب اپنی نیتوں کو پاک رکھیں. بولے انشاءاللہ. اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں. کوئی چیز آپ کو غلط محسوس ہوتی ہے ڈسکس کریں. ہم ڈسکس نہیں کرتے, ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آیا, بھائی مثال دے رہا ہوں, ایسا ہے نہیں, فرحان بھائی نے مجھے بلایا, مثال ہے, اور یہ ہاتھ ملا کے فوراً پلٹے. اب میں زائد بھائی سے کہوں آئندہ نہیں آئیں گے, بھی نہیں, آئندہ بالکل بھی نہیں. جس نے بلایا مجھے اس نے ہاتھ ملا کے چلا گیا. اور بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی تکلیف ہو, کوئی مسئلہ ہو. آپ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں ہے. اگر یہ گلاس آدھا فل بھرا ہوا ہے, اگر یہاں تک ہو, آپ سے پوچھیں یہ گلاس کیا ہے, آپ کہیں گے آدھا خالی ہے. اور اسلامی تعلیم سے پوچھیں, اسلامی تعلیم یہ کہ آدھا بھرا ہوا ہے, خالی تو نہیں ہے نا, بھرا ہوا ہے. اور بھائی وہ بندہ تکلیف میں تھا, مگر اس کے باوجود تم سے ہاتھ ملانے آیا تو صحیح. تم کیا سمجھتے ہو عزت یہ دے گا؟ نہیں, عزت تو اللہ دیتا ہے. جب قرآن کی اس آیت پہ میرا ذہن ہوگا, ایمان ہوگا, تو میں اب کسی سے, بندے سے
اس بات پر ناراض نہیں ہوں گا کہ یہ مجھے عزت نہیں دیتا۔ آج تو لوگ میتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، اگر باپ کی میت تو کیا ہوا، مجھے سینے سے کیوں نہیں لگایا، شادی تھی بھائی کی تو کیا ہوا، مطلب سینے سے لگاتا، بٹھاتا مجھے پروٹوکول دیتا۔ ہر کام اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ آپ سے راضی رہے گا، دنیا کے لیے کریں گے تو پھر آپ شیطان کے قریب ہو جائیں گے۔ دو گروپس ہیں، ایک اللہ کا لشکر اور ایک شیطان کا لشکر۔ اللہ کے گروپ میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں، انکساری والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، عطا کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دکھ درد بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ شیطان کا لشکر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، کینہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو لڑوانے والے ہوتے ہیں، چھیننے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ برا سوچنے والے ہوتے ہیں۔ آپ پر ہے کہ آپ کس لشکر میں جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آخر بات کروں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں، جڑے رہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے اللہ کے بندے ہیں، جڑ جائیں۔ بیماری کے زمانے میں جو ڈاکٹر سے تعلق رکھے وہ بچ جاتا ہے، اور فتنوں کے زمانے میں جو اچھوں سے تعلق رکھے وہ بچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے قائدین ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، پازیٹیو تھاٹس ہیں، اچھا سوچتے ہیں، آپ کے اندر اچھی بات کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ پروگرام ہو سکتا تھا لوگوں کو جمع کرنے کے، یہاں ناچ گانا بھی ہو سکتا تھا، یہاں جو ہے وہ اس طرح کچھ پارٹیز کا کلچر ہے کہ وہاں خوب ناچ گانا، ادھم چوکڑی اور وہ بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی، لیکن کیونکہ ایک ذہن میں ایک بات تھی کہ بندوں کس طرح اللہ کے قریب لے کے آئے، تو جڑ کے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ہر کام خالصتاً اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیاطین کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، آنے والی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس خلوص محبت سے مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی اور ان کے تمام اراکین ایک خاص مشن لے کے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے نیک مشن میں ان کو کامیاب فرما، ان کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی آل پہ بھی اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما، جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان۔ وصلی اللہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد۔